بر محمد وآل محمد صلوات. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں. ارے سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے من کو تو جسے مولا کہا تھا تم نے. ارے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا. ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا. ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم. بابا صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی. ارے مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی. تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا در در میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ارے شرم آتی بابا شرم آتی ہے، بھلا تم کو بتاؤں کیسے. ارے یہ تماچے ارے یہ تماچے کا نشان تم
کو دکھاؤں کیسے؟ ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے ارے کیا میری زغرا یہی ہے؟ تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ارے قبر زغرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، بابا کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت میں چڑھا دے اور ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے؟ اور تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زغرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ فاطمۃ ابنتی خیر اہل الارض عنصراً شرفاً وکرماً، صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، 2 دن ہماری گفتگو ہو چکی ہے اور آج ہماری آخری گفتگو ہے، آخری مجلس ہے، تاخیر سے بھی شروع ہوئی ہے۔ کوشش کریں گے کہ بہت جلدی آپ کے سامنے مطالب کو پیش کر سکیں، چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ سکیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ مجلسیں بی بی زہرا اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ تمام منتظمین جنہوں نے کوشش کی ہے، ان تمام منتظمین کی کوشش کو بی بی زہرا قبول فرمائیں۔ تمام جو عزادار موجود ہیں، تمام عزاداروں کی عزاداری کو بی بی قبول فرمائیں۔ بی بی کی راہ پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ عزیزان گرامی، بہت ہی خلاصے میں کچھ چیزیں بیان کر کے آج کچھ مطالب انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے پیش کرنے۔ ہم نے ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک فوج اللہ کی ہے، ایک فوج شیطان کی ہے۔ شیطان کی فوج چاہتی ہے کہ دنیا میں فحشا اور برائی عام ہو، حاکم ہو،
اس کا غلبہ ہو، اور یہ فوج شیطانی فوج اپنے مقصد کے تحت کام کرتی جا رہی ہے۔ خدا نے بھی اپنے دین کے لیے، پاکیزگی کے لیے، حق کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، خدا نے بھی اپنے برنامہ پلان بنایا ہے، اور اس پلان کے اندر ایک امام معصوم حجت خدا کو غیب میں رکھا ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے اور مومنین کی آمادگی کے ساتھ حق پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ ہم جس فیز میں ہیں، ہم جس حالات میں ہیں، ہم رکے ہیں اس امام کے لیے کہ وہ آئیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اس پیریڈ میں، اس زمان میں جہاں پر میرا امام غیبت میں ہے، وہاں پر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان مواقع کو فراہم کروں کہ ظہور نزدیک ہو سکے۔ یہ میری اصل ذمہ داری ہے، تاکہ وہ شیطانی طاقت، قوت و قدرت جو دنیا میں برائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ تو مجھے سپاہی بن کے سوچنا ہے، مجھے ایک سپاہی بن کے سوچنا ہے، نہ کہ ایک آڈینس بن کے۔ مجھے سپاہی بننا پڑے گا تاکہ ظہور ہو سکے۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے اور بھی چیزیں رکھی تھیں، اس کے اندر میں نے کہا کہ ہماری زندگی کی طرز زندگی جد و جہد کے ساتھ ہونی چاہیے، کوشش، ہارڈ ورک، سٹرگل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جو بی بی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ہارڈ ورک ہے، جہاد ہے، اس میں الہی مقصد ہے، بلند مقصد ہے، اللہ کے لیے ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، اور کوشش اور ہارڈ ورک اور سٹرگل ہے۔ یہ چیزیں میں نے ابھی تک آپ کے سامنے پیش کی۔ توجہ کیجیے، شیطان اپنی منصوبے کے تحت، اپنی پلاننگ کے تحت، شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کمال تک پہنچے، انسان کے اندر ایکسلنس آئے۔ اس لیے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے تاکہ شیطانی صفت انسان کے اندر حاکم ہو۔ یہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کے اوپر کون سی صفت حاکم ہو؟ شیطنت والی فکر حاکم ہو۔ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم انسان جو ہیں وہ شیطان کے راستے پر عمل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ جب جہنم بھیجے جائیں گے تو وہ شیطان کو کہیں گے کہ تو نے مجھے ورغلایا تھا، تو نے مجھے کہا تھا۔ شیطان پلٹ کے، قرآن میں شیطان پلٹ کے انہیں کہے گا تو مالک تھا، اختیار تیرے پاس تھا، میں نے تو صرف تجھے بتایا تھا، تو نے عمل کیوں کیا؟ شیطان اس وقت آ کے کہے گا کہ تو نے عمل کیوں کیا؟ توجہ۔ پس شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان چیزوں کو حاکم کرنا چاہتا ہے۔ توجہ کریں عزیزان گرامی، دو چیزیں شیطان کرتا ہے۔ وہ ایک خاندان کو، جو خاندان ایسا ہو جہاں پاکیزگی ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے پہلی چیز شیطان جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ عورتوں سے حیا کو چھین لے، اور دوسری چیز مردوں سے غیرت کو چھین لے۔ جب ایک سماج میں عورتیں بے حیا ہو جائیں اور مرد بے غیرت ہو جائے تو وہ خاندان اور وہ سماج ایسا سماج ہوگا جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا۔ توجہ کیجئے، جب ہم کہتے ہیں حیا، حیا کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ حیا اس صفت کا نام ہے جو صفت کو خدا نے انسان کے اندر رکھا ہے۔
جو حیوان ہیں اور انسان ہیں، حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟ حیوان کے اندر حیا نہیں ہے، انسان کے اندر حیا ہے۔ حیوان کے اندر حیا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، خصوصاً جوان سنیں کہ حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ حیوان اپنے غریزے پہ عمل کرتا ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوئی، اس نے اقدام کر دیا، اس کی خواہش ہوئی، اس نے عمل کر دیا۔ انسان کے اندر خدا نے دو کوالٹیز رکھی ہیں اور دونوں کوالٹیز انسان کے اندر ہیں اور دونوں کوالٹیز اپوزٹ ہیں۔ انسان کے اندر دو کوالٹی ہے، توجہ کیجئے عزیزان کرام، آپ میرے طرف توجہ کیجئے، جس کو جو کام کر رہے ہیں وہ کرنے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے بھی آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے جگہ بعد میں نہیں ہوتی ہے۔ یا علی یا علی، توجہ کیجئے، حیوان کی خواہش ہوئی تو خواہش کے حساب سے اس نے عمل کر دیا۔ اب انسان جو ہے اس کے اندر دو خواہش ہے، ایک جنسی خواہش، اس کے فزیکل ڈیزائرز، ساتھ ہی میں انسان کے اندر حیا کی خواہش بھی ہے، انسان کے اندر پیورٹی کی خواہش بھی ہے، حیا بھی ہے، جنسی خواہش بھی ہے، دونوں ڈیزائرز اپوزٹ ہیں، اور ایک انسان میں ایک وقت دونوں موجود بھی ہیں۔ صرف انسان وہ شے ہے کائنات میں جس میں خدا نے دو اپوزٹ ڈیزائرز کو، دو متضاد خواہشوں کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنے حیوان ہیں ان کے اندر ایک خواہش ہے، اس پہ عمل ہے، غریزہ ہے، اس پہ عمل ہے، لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، انسان کے اندر دو قوتیں و قدرتیں ہیں، ایک الہی اور ایک شیطانی۔ الہی قوت اسے حیا کی طرف دعوت دیتی ہے، شیطانی قوت اسے حیوانیت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ انسان کو خدا نے ایک چیز دیا جسے کہتے ہیں اختیار اور چوائس، اور خدا نے انسان کو کہا کہ تمہیں کنٹرول کا بریک دبانا ہے، اپنی اس خواہش پہ صبر کرنا ہے اور حیا کی خواہش پہ عمل کرنا ہے۔ دو خواہشیں اپوزٹ ہیں دونوں۔ توجہ کیجئے، بس حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا وہ صفت کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جو انسان کو برے کاموں کی طرف سے روکتی ہے، ترک کرنے کی صفت اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ جب بری خواہشیں ہوتی ہیں انسان کو حیا آتی ہے کہ میں کیسے یہ کام کروں، انسان کو حیا آتی ہے کہ میں کیسے یہ کام کروں، اسے کہتے ہیں حیا۔ اور یہ حیا جانوروں میں نہیں ہے، انسان میں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان بے حیا ہو جائے تو خدا کے نزدیک وہ حیوان ہے نہ۔ خدا قرآن میں کہتا ہے حیوان بھی اس سے بدتر، حیوان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس عقل ہونے کے باوجود بھی یہ بے حیا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے، حیا یعنی وہ صفت جو انسان کو روکے زشت کام، برے کام، بری انسان۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک شخص ملے، آپ اس سے کہیں ماشاءاللہ بھائی جان آپ بہت بے حیا انسان ہو، واہ کتنے بے حیا انسان ہو، آپ کی بے حیائی تو کوئی کمپیر ہی نہیں کر سکتا۔ وہ خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا، چاہے وہ خود کتنا بے حیا انسان ہو، لیکن خوش نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے حیا انسانیت سے تعلق رکھتی ہے، بے حیائی حیوانیت سے تعلق رکھتی ہے۔
پس عزیزان گرامی، حیا سماج میں ضروری ہے. حیا بھی روایتوں میں دو قسم کی حیا پائی جاتی ہے. ایک کہتے ہیں حیا اچھی ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں حیا بری ہوتی ہے. حیا بھی اچھی اور بری ہے. میں انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دیا اور وقت دیا تو میں انشاءاللہ آج ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ بھی کچھ چیزیں پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر خدا نے توفیق دیا، وہاں تک اگر پہنچ سکے تو. توجہ کیجئے، حیا کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے. حیا ممدوح کون سی ہے، اچھی کون سی ہے؟ وہ جو انسان کو زشتی، برائی، پستی سے روکے، اسے حیا کہتے ہیں ممدوح، اچھی حیا. لیکن کبھی کبھی انسان کے اندر ایک حیا ہوتی ہے کہ کبھی اسے نیک کام، اچھا کام بھی کرنے کہیں تو اسے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. اچھا کام کرنے کے لیے حیا آتی ہے، حجاب پہننے کے لیے حیا آتی ہے. کیسے جاؤں وہ محفل میں حجاب پہن کے؟ حیا، توجہ کیجئے، خصوصاً جوان سنیں. کبھی کبھی آپ زندگی میں کوئی ایونٹ میں کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر قوت ہے بولنے کی، آپ کے اندر قوت ہے بولنے کی، آپ کے اندر قوت ہے کھیلنے کی، پارٹیسپیٹ کرنے کی، جیتنے کی، آگے بڑھنے کی. لیکن آپ کے اندر شیطان ایک فیئر کریٹ کرتا ہے کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے. یہ شرم جو تمہیں کمال تک پہنچنے سے روک دے، یہ حیا اچھی نہیں ہے، یہ حیا مذموم ہے. حیا وہ اچھی ہے جو انسان کو پستی سے روکے، اور جب بھی انسان کمال کی طرف قدم بڑھائے تو اسے حیا نہیں آنی چاہیے، کیونکہ وہ کمال کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. بس حیا دو قسم کی ہو گئی، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو. میں انشاءاللہ بھی پڑھوں گا. روایتوں میں ہے کہ بیوی جب شوہر کے پاس آئے، معصوم کی روایت ہے کہ بیوی کو اپنے شرم کو اتار کے رکھ دینا چاہیے. شوہر کے ساتھ بیوی کو شرم نہیں کرنی چاہیے، مذموم ہے، اچھا نہیں ہے. میں انشاءاللہ روایتیں پڑھوں گا. شرم وہ چیز جو خدا نے منع کیا ہے، وہ فعل انجام دینے میں شرمانا چاہیے، اور جو خدا نے اجازت دی ہے اس فعل کو انجام دینے میں شرمانا نہیں چاہیے. ہم برعکس ہیں، اپوزٹ ہیں. جو خدا نے اجازت دی ہے اس میں شرماتے ہیں، اور جو خدا نے اجازت نہیں دی ہے اس میں نہیں شرماتے. بس حیا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. سنیں قرآن مجید میں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید میں حضرت زلیخا اور حضرت یوسف کا ذکر ہے. اس کے اندر حضرت زلیخا نے خود کو یوسف کے سامنے حاضر کیا. قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اس نے کہا میں حاضر ہوں. وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَ بُرْحَانَ رَبِّهِ، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اگر یوسف بھی تیار ہو گئے تھے، ہو جاتے، اگر خدا کے برہان کو اور خدا کی دلیلوں کو نہیں دیکھا ہوتا. توجہ چاہتا ہوں، خصوصاً جوان سنیں. یوسف کے سامنے زلیخا حاضر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی حاضر ہو جاتے اگر یوسف نے خدا کے برہان کو اور دلیلوں کو نہیں دیکھا ہوتا.
مفسرین تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ کون سا برہان دیکھا تھا یوسف نے، تو کہتے ہیں کہ جب زلیخا کمرے میں آئی تو زلیخا نے اپنی اوڑھنی کو یا اپنی چادر کو اپنے بت کے آنکھوں پہ ڈال دیا، بت کے آنکھوں پہ ڈال دیا تاکہ بت مجھے یہ بدکام کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ جب زلیخا کی اور یوسف کی گفتگو ہوئی تو جب یوسف کو خدا نے وہ برہان یاد کرایا کہ دیکھو یوسف، اس کا خدا چاہے اوڑھنی ڈالنے سے اس کی آنکھیں بجھ جاتی ہو، تیرا خدا وہ ہے جو ہر چیز دیکھتا ہے، تیرا خدا وہ ہے جو ہر چیز دیکھتا ہے۔ پس یوسف کو یہ برہان یاد دلایا کہ دیکھو خدا تیرا وہ نہیں ہے جو انکوگنیشیا موڈ ڈالنے سے خدا نہ دیکھے، خدا وہ نہیں ہے کہ والدین کو نہ پتا چلے تو خدا نہ دیکھے۔ وہی برہان جو یوسف کو خدا نے یاد دلایا تھا کہ دیکھو یوسف، یہ مت سوچنا کہ کوئی اوڑھنی ڈال دینے سے میں نہیں دیکھوں گا، یہ یاد رکھنا کہ میں ہر چیز دیکھتا ہوں۔ وہی برہان جو یوسف کو خدا نے یاد دلایا تھا، یہی برہان آج کے جوانوں کو خدا یاد دلانا چاہتا ہے۔ یوسف حاضر ہو جاتے، کیوں؟ کیونکہ اگر حیا نہ ہوتی، حیا نے روک دیا یوسف کو۔ پھر خدا نے آگے جا کے کہا کہ یوسف مخلصین میں سے تھے، پاک ترین بندوں میں سے تھے۔ پس توجہ کیجئے، حیا جو ہے اس کی اہمیت، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، آنکھوں کی حیا، زبان کی حیا، کان کی حیا، روایتوں میں ہیں الگ الگ مرحلے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ ایک کنویں میں تھے، کنویں کے نزدیک تھے، حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں آتی ہیں وہاں پر، وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتی ہیں، کنویں سے پانی ان سے نہیں نکل پاتا، تو حضرت موسیٰ جوان ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں حاضر ہوں، لاؤ دو، میں پانی نکال دوں گا۔ وہ 2 بیٹیاں پیچھے ہو گئیں، موسیٰ نے پانی نکالا، پھر اس کے بعد بیٹیوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے والد سے ملانا چاہتی ہوں، حضرت شعیب سے۔ توجہ کیجئے، اب یہ 2 بیٹیاں آگے چل رہی تھیں اور موسیٰ پیچھے چل رہے تھے۔ ہوا چلی، جب ہوا چلی تو لباس سمٹا، تو موسیٰ نے ان خواتین کو آواز دی، کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گی، میں آگے چلوں گا، اور اگر تمہیں راستہ بتانا ہو تو پتھر سے پیچھے سے پھینک کے بتا دینا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ موسیٰ نے اپنی حیا کا اور ان خواتین کی حیا کا اور خدا کے بنائے ہوئے قانون کا کیسے احترام کیا۔ خدا قرآن میں یہ قصہ کیوں سنا رہا ہے؟ قرآن سٹوری ٹیلنگ بک ہے، اس لیے سنا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے ہدایتیں ہیں۔ آج خواتین اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں تو کیا ہمارا کردار موسیٰ کی طرح پاکیزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ توجہ کیجئے، سنیں۔ ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ وہ آ کے امام سے کہتا ہے
امام سے کہتا ہے مولا اگر کوئی خاتون آگے چلے جائے اور پیچھے سے اگر ہم اسے دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا خوب جواب دیا میرے مولا نے. میرے مولا نے نہیں کہا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ایک برہان بتایا، ایک قانون بتایا، ایک دلیل بتائی. مولا نے کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری گھر کی عورتیں اس طریقے سے نکلیں اور پیچھے سے انہیں کوئی دیکھے؟ جب تمہیں پسند نہیں تو تمہیں کیوں پسند ہے کہ دوسرے کی گھر کی عورتوں کو تم دیکھو؟ امام صادق کہہ رہے ہیں. توجہ کیجئے، حیا یعنی صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے. اگر خواتین زلیخا کی طرح اقدام کرتی بھی ہوں تو کیوں جوان یوسف کی طرح رک نہیں جاتے؟ بس حیا سماج سے اگر کھینچ لی جائے ختم ہو جاتا ہے سماج، نابود ہو جاتا ہے سماج اگر حیا ختم ہو جائے. اور آج میڈیا کے ذریعے سے اس چیز کو کیا جا رہا ہے. ہماری ریسرچ ٹیم نے بتایا ریسنٹلی تقریباً 1-2 سال پہلے ایک فلم آئی جس فلم کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک بہو ہے وہ چھت پہ جاتی ہے، اس کے سامنے اس کا سسر اور جو اس کا شوہر ہوتا ہے یا اس کا بوائے فرینڈ جو بھی ہوتا ہے وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں. اسے کہتے تم بھی پی لو، وہ کہتی نہیں. تو سسر کہتا ہے شرمانے کی کیا بات ہے، حیا کی کیا بات ہے، آئے سب مل کے ساتھ میں پیتے ہیں. بالی ووڈ کی فلمز انویسٹ کیے جاتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ ایکسٹرا میریٹل افیئرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ہندوستان کے بہترین ایکٹرز، سب سے مہنگے ایکٹرز، ان کو جمع کر کے بلاک بسٹر فلمز بنائی جاتی ہے. موضوع کیا ہے؟ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہے گی، اس کا شوہر اس کے ساتھ رہے گا، اور فائنلی چیز کو ثابت کیا جائے گا اٹس اوکے یار، کم آن، اٹس بگ ڈیل. حیا کو ختم کرنے کے لیے شیطان اور شیطنت کوشش کر رہے ہیں. وہیں پر بی بی ہمیں سیرت دے رہی ہیں کہ بی بی کہتی ہیں اے علی جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے تابوت میں جب رکھنا تو صرف کفن نہیں رکھنا، اوپر سے تابوت کو اس طریقے سے ڈھک دینا تاکہ کفن کے اندر بھی میرا جسم نمایاں نہ ہو. دو طرز زندگی دیکھیں. اب جب ہم کہتے ہیں ہم بی بی فاطمہ کے ماننے والے ہیں تو کیوں ہمارے سماج میں حیا کا وہ معیار نہیں ہے؟ یہ میرے چاچا کی لڑکی ہے، یہ میرے ماموں کی لڑکی ہے، یہ میرے خالہ کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ میں مذاق کرتا ہوں. اسلام کہتا ہے یہ تمہاری بہن نہیں ہے، نامحرم ہے. کیوں؟ حیا کی دیواریں. جب حیا کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں پھر لمٹ نہیں رہتی، ایک ایک کر کے ٹوٹتی ہیں. انسان کو قوت و قدرت آتی ہے اگلی دیوار توڑنے کی، اگلی دیوار توڑنے کی. بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا بھی واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا. عزیزان گرامی میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، شادی شدہ شوہر سے کہوں گا، وہ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ گھر کے باہر جا کے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، حرام ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی مظلوم ہے،
کچھ نہیں کرے گی. حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا, وہ کسی عورت کے ساتھ گناہ کر رہا تھا. کچھ دنوں کے بعد گھر آتا ہے, گھر پہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ نظر آتی ہے اسے. حضرت موسیٰ کے پاس قصہ آتا ہے. جب حضرت موسیٰ کے پاس قصہ آتا ہے تو جبرائیل خدا کے تھرو پیغام بھیجا اور کہتا ہے کہ دیکھو, اگر تم کسی اور ناموس کے ساتھ بد کردار رہو گے تو تیار رہو, تمہاری ناموس بھی کبھی بد کردار بن جائے گی. آپ اپنی ریلیشن شپ کو پیور رکھیں, پاکیزہ رکھیں. آپ کی اور خدا نہ کرے ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر حیا ختم ہو جائے گی تو دین ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی, بس بہت ساری روایتیں میں بہت جلدی گزروں گا. نامحرم کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, روایتیں ہیں کہ انسان کا قلب سخت ہو جاتا ہے اگر وہ نامحرم کے ساتھ مستی مذاق کرتا ہے. یہ جسٹ فرینڈز, ہم لوگ سب دوست ہیں. صرف آپ کی بہن ایسے دوست بنے نامحرم کے ساتھ تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا, آپ بھی نہ کریں. پس عزیزان گرامی, پہلی چیز جو آج آپ کے سامنے میں نے بیان کی, حیا کس چیز کو لے کے آتی ہے؟ عفت اور پاک دامنی کو لے کے آتی ہے. خدا نے توبہ کے دروازوں کو کھول کے رکھا ہے, اور سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے خدا کی ذات سے. اگر انسان گنہگار ہے توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں. خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. خدا یہ نہیں کہتا کہ صرف میں معاف کر دوں گا. اگر خدا کہتا میں معاف کر دوں گا تو بھی بڑی بات تھی. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. حضرت حر جب آئے تھے تو امام حسین نے نہیں کہا میں معاف کر دوں گا, کہا جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. آج بھی حضرت فاطمہ زہرا رکی ہیں, کتنے جوان ایسے ہیں جو آج حر کی طرح میرے مہمان بننے کو تیار ہیں. آج بی بی سے وعدہ کرنا ہے, آج شب ہے, آج بی بی سے وعدہ کرنا ہے. بی بی ہو گیا, غلطی ہو گئی بی بی, لیکن آج پلٹیں گے بی بی آپ کے راستے پہ, آج سے پاکیزگی کے راستے پہ پلٹیں گے. آج کی رات بی بی سے وعدہ کرنے کی رات, پاکیزگی کی رات, پاک دامنی کی رات, حر بننے کی رات. پس عزیزان گرامی, پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے یہاں تک عرض کر دی, وقت بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے, کہ حیا. اس دوسری طرف سے غیرت ہے مردوں کے اندر. مردوں کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنی ناموس کو لے کے غیرت مند ہوتے ہیں. مرد کو نہیں پسند ہے کہ اس کی عورت کسی اور کے ساتھ ہنسی مذاق کرے, کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھے بات کرے. مرد کو نہیں پسند, اس کی غیرت نہیں الاؤ کرتی. غیرت اس کی, اور غیرت جو ہے روایتوں میں وقت نہیں ہے, غیرت جو ہے وہ اللہ کی غیرت. روایت میں ہے کہ اللہ کی غیرت انسان سے زیادہ ہے, یعنی اللہ کی غیرت کے سلسلے میں ذکر ہے. اور غیرت جو ہے ناموس کو لے کے ایمان کی نشانی میں سے ہے. روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لے کے, اپنی محرم کو لے کے, اپنی بچیوں کو لے کے بے غیرت ہو جائے, اسے فرق نہ پڑے, خدا ایک خاص پرندہ اس کے گھر میں بھیجتا ہے, اور 40 دن تک وہ پرندہ انتظار کرتا ہے کہ یہ توبہ کر لے, وگرنہ عذاب نازل کرتا ہے. غیرت مرد کے لیے ضروری ہے. مرد کو پتہ ہونا چاہیے کیوں لڑکی مکس گیدرنگ میں جا رہی ہے, کیونکہ پہلے دن آپ نے الاؤ کیا. جب پہلے دن آئی تھی پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی, اسی کو اسی وقت روکنا چاہیے تھا.
اتنی قوت و قدرت نہیں پیدا ہوتی کہ آج آپ سے زبان لڑاتی. اس کو شے کس نے دیا پہلے دن؟ اس بے غیرت باپ نے اس کو شے دیا, تب جا کے وہ آج اتنی بے غیرت ہوئی. پس عزیزان گرامی, دو چیز ہے, مرد غیرت مند بنے, عورت اور مرد دونوں حیا کے اندر رہیں, جو حدود اللہ نے بتائی ہیں اس کے مطابق چلیں تو کامیابی ہے. بس یہ چیز میں نے ابھی تک عرض کی, حیا اور غیرت اسی کے اوپر حملہ ہے سب سے زیادہ. کہا کہ آخر الزمان جب ہوگا, معصوم کہتے ہیں کہ جب وقت آخر زمان ہوگا, یعنی زمان آخر ہوگا, اس زمانے میں عورتوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ عورتیں عریان ہو جائیں گی, عورتیں دوسرے مردوں کو شہوت کی دعوت دیں گی, اور یہ بدترین وقت ہوگا. آج وہی زمانہ ہے, وہی زمانہ ہے. پس ہم بی بی کی ذات مقدسہ سے حیا کا درس لینا چاہتے ہیں, پاک دامنی کا درس لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ اگر ہمارا گھر پاکیزہ ہوگا تو ہمارے بچے پاکیزہ ہوں گے, ہمارے بچے پاکیزہ ہوں گے تو نسل پاکیزہ ہوگی, نسل پاکیزہ ہوگی تو وقت کے امام کے کام آئے گی. پس عزیزان گرامی, یہاں تک میں نے اپنی بات کو سمیٹی. بات اور ہیں حیا اور غیرت کے حوالے سے, لیکن صرف اتنا کہ دونوں چیز اہم ہے. غیرت مند مرد بنے, بیوی حیا کا خیال کرے. اب توجہ کیجئے, بیوی اور شوہر کے حوالے سے بات کروں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ سماج جو وقت کے امام کے لیے کام آئے گا, اس کے اندر جو بنیادی چیزیں کیا ہیں. ایک سماج کیسے بنتا ہے؟ سماج بنتا ہے پہلے فرد سے, پھر خاندان سے, پھر پڑوسیوں سے, پھر محلے سے, پھر سٹی سے, پھر ملک سے وغیرہ. لیکن سب سے سٹرونگ عنصر کون سا ہے؟ سب سے سٹرونگ فنڈامنٹل پوائنٹ کون سا ہے؟ ایک انسان کی فرد یعنی اس کی نفس, اور دوسرا اس کا خاندان. انسان کو خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنے خاندان کو آگ سے بچائے. تو خاندان کس بنیاد پہ بنائے؟ محبت کی بنیاد پر. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی, مولا علی اور فاطمہ زہرا کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ دونوں کے سلسلے میں کہتے ہیں معصوم کہ دونوں ایک دوسرے سے جب گفتگو کرتے تھے تو مثال ایسی دی ہے جیسے کہ دو کبوتر آپس میں گفتگو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے دو کبوتر کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ ان کے اندر کتنی کلوزنس پائی جاتی ہے, پروکسیمیٹی کتنی پائی جاتی ہے. وہ گھر جو وقت کے امام کے لیے کام آئے گا, وہاں پر بیوی شوہر دونوں مل کے کوشش یہ کریں گے کہ ہم دونوں پاکیزہ رہیں تاکہ امام کے کام آئیں, ہمارے بچے پاکیزہ بنے تاکہ امام کے کام آئیں. یعنی شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کمپٹیشن نہیں ہوگا, ایک دوسرے کے سپورٹرز پائے جائیں گے. توجہ کیجئے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر بیوی چاہتی ہے اس کے شوہر کے اندر ہو, یا 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہر بیوی چاہتی ہے اس کے شوہر کے اندر پائی جاتی ہوں. بیوی کو پسند ہے کہ اس کا شوہر اس کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں. پھر میں بتاؤں گا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر شوہر کیا چاہتا ہے کہ بیوی کے اندر کیا ہو. دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلی چیز بیوی جو چاہتی ہے شوہر کے لیے کہ وہ شوہر اس سے محبت کرے
اس کے حق کا دفاع کرے اور اس کے گھر کو پروٹیکٹ کرے، اس کے گھر کا محافظ اس کا شوہر رہے۔ ہر بیوی چاہتی ہے پہلی صفت کہ میرا شوہر محبت کرے، گھر کا محافظ ہو، گھر کا دفاع کرے، اور گھر میں پرووائیڈر ہو، گھر کے اندر چیزیں وہ لے کے آئے، بیوی کو پسند ہے میرا شوہر ایسا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو بیوی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے بیوی کہ میرا شوہر میرا کمپینین ہو، میری گفتگو کو سنے، میری بات سنے۔ میں اپنی بات جب کسی سے کہنا چاہوں تو کسی غیر کو کہنے کے بجائے میرا شوہر دوست ہو جس سے میں اپنی بات کر سکوں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، بیوی کو یہ پسند ہے کہ اس کا شوہر چھوٹے چھوٹے محبت کے اشارے کرتا رہے، چھوٹے چھوٹے محبت کے اشارے کرتا رہے تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے سب چیزوں کے بارے میں روایتیں بھی بیان کروں گا۔ چوتھی چیز، بیوی کو پسند ہے کہ شوہر اس کے بارے میں کمپلیمنٹ کرے، اس کو آ کے کہے کہ تم نے اچھا کھانا بنائی ہو، اچھا لباس پہنی ہو، اس کو کمپلیمنٹ کرے۔ ہر بیوی کو پسند ہے یہ کہ شوہر اس کی تعریف کرے۔ پانچویں چیز، بیوی کو پسند ہے کہ شوہر اس کو احساس دلائے کہ وہ سیف ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی میں باہر جا کے دوسری عورتوں پہ نگاہیں نہیں ڈالوں گا، دوسری عورتوں سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ بیوی کے اندر ایک خطر ہوتا ہے کہ میرا شوہر باہر جائے گا اور وہ دوسری خاتون اسے اٹریکٹ کریں گی۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو سیف فیل کرائے کہ یو آر سیف۔ یہ ایک اچھی خوشحال زندگی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوں گی تو سماج کے اندر مشکلیں بڑھیں گی۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، میں ایک ایک کر کے حدیث آپ کے سامنے ان چیزوں کے بارے میں پڑھتا جاتا ہوں تاکہ آپ احساس کریں کہ معصومین نے یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا کیا بتایا ہے۔ کیونکہ ہمیں لگتا ہے نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، یہ سب دین نہیں ہے، جبکہ یہ دین ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہو؟ کہو I love you۔ اپنی بیوی سے جا کے کہو I love you۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ پھر نبی کہتے ہیں لا یذہب قلبھا ابدا۔ نبی کہتے ہیں جب شوہر اپنی بیوی سے جا کے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ چیز بیوی کے دل سے ابداً کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ احساس، اس کی خوشی۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم۔ عزیزان گرامی، ایک خوشحال گھرانے کی ریسیپی ہمیں باہر سے نہیں لینی، معصومین سے لینی ہے، معصومین سے لینی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ جا کے اپنی بیوی سے آج ہر شخص کہے گا I love you، کہے۔ دوسری چیز عزیزان گرامی، بیوی کو محبت سے پکارو، ایسے القاب سے پکارو کہ بیوی کو محبت کا احساس ہو۔ توجہ کیجئے، مولا کائنات، شرمانے کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی،
یہ باتیں میں حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور آپ لوگ سب میری طرف توجہ دیں، ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں. آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں. بی بی کیا معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب مولائے کائنات کو بی بی پکارتی تھیں تو بی بی کے جملے ہیں روحی لے روحک الفدا، میری روح آپ کی روح پر فدا ہو جائے. روحی کہا ہے کبھی ہم نے اپنی بیوی کو؟ تم میری روح ہو، تم میرا قلب ہو. دین کہتا ہے یہ کہو، اچھے القاب سے پکارو، محبت بھرے القاب سے پکارو اپنی بیوی کو، عزت دو. توجہ کیجئے، معصوم کہتے ہیں، امام سے حدیث ہے، چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم سے محبت کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے. توجہ کیجئے، اسی طریقے سے معصوم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جیسے ہی اس کے دل میں ہماری محبت بڑھتی جائے گی ویسے ہی اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. محبت بیوی سے ایمان کی نشانی معصوم بتا رہے ہیں. پس گھر کو خوشحال بنانے کے لیے اہم ہے کہ بیوی سے محبت کا اظہار کیا جائے. آپ سنیں، علامہ طباطبائی مفسر قرآن اتنے دین کے بارے میں سیریس ہیں کہ امامہ جو تھا ان کا، یوٹیوب آپ کہیں پہ ویڈیو ان کا امیج سرچ کریں علامہ طباطبائی، تو انہوں نے امامے کو سی لیا تھا. بہت ہی برے حالت میں امامہ ان کا ہمیشہ آپ دیکھیں گے ان کے امیجز میں، کیونکہ وہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتے تھے کہ بار بار امامہ بنائیں یا امامے کا خیال کریں. اس نے امامے کو سی لیا تھا پورا. مفسر قرآن اہل سنت کہتے ہیں کہ اتنی دقیق قرآن کی تفسیر ہمارے پاس بھی نہیں ہے. جب علامہ طباطبائی کی بیوی مرتی ہے تو علامہ طباطبائی نے پوری زندگی میں کبھی بھی درس کو تعطیل نہیں کیا تھا، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد کہتے ہیں میرے اوپر اتنا صدمہ ہوا کہ میں نے اپنے درس کو کچھ دنوں کے لیے تعطیل کر دیا، اس کو بند کر دیا. چیخ چیخ کے روتے تھے بیوی کی محبت میں. پھر کہتے ہیں علامہ طباطبائی کہ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں آج جو ہوں میری بیوی اس میں پوری طریقے سے شریک ہے. کیوں؟ کہتے ہیں میری بیوی اصفہان کے بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، لیکن جب میرے گھر پہ آئی اور میں جب نجف میں رہتا تھا تو علامہ طباطبائی نے گھر کی ہر چیز بیچ دی تھی، کچھ نہیں بچا تھا ان کے گھر میں. ایک پردہ تھا گھر کے اندر، اس طرف کچن تھا، اس طرف وہ درس پڑھایا کرتے تھے. اتنا چھوٹا سا گھر تھا، لیکن ان کی بیوی بالکل ساتھ دے رہی تھی ان کا. ان کی بیوی کہتی ہے کہ علامہ طباطبائی جو ہیں، خود علامہ کہتے ہیں کہ جب میں جانا چاہتا تھا باہر تو کبھی مجھے احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کبھی ابا ڈھونڈوں کبا ڈھونڈوں. میرے جانے سے پہلے میری بیوی کو پتا تھا، اس کی محبت یہ تھی کہ میرے لیے تیار کر کے رکھ دیتی تھی. میں جب رات بھر پڑھتا تھا، تفسیر لکھتا تھا تو رات کو وہ اٹھ کے آتی تھی، آہستہ سے پردہ کھول کے دیکھتی تھی کہ مجھے کہیں ڈسٹرب تو نہیں کر رہی وہ. اور مجھے چائے پسند تھی، ڈارک چائے وہ لاتی تھی، آہستہ سے رکھ کے دوبارہ چلی جاتی تھی. یہ گھر میں تھی، دن بھر کچن میں تھی، گھر میں تھی، کام کر رہی تھی، یا جو بھی نارمل ہاؤس وائف ہے. گھر پہ جب رات کو شوہر آتا ہے، یہ بیوی جو پورا دن اپنا گھر میں گزار رہی ہے،
جو 4 گھنٹہ کھانا اس لیے بنا رہی ہے تاکہ میرے شوہر کو پسند آئے، شوہر کے کپڑوں کو تیار کر رہی ہے تاکہ کل آفس میں جائے تو وہ نیٹ اینڈ کلین نظر آئے، وہ بیوی پورے دن میں وہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ لمحہ میرا شوہر میری بات سنے کہ میرا دن کیسے گزرا۔ اگر وہ شوہر اس کی بات نہیں سنے گا تو وہ جا کے کس سے کہے گی اپنے دل کی بات؟ اگر شوہر ایموشنل سپورٹ نہیں دے گا تو یہ راستے گناہوں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ انسٹاگرام فیس بک کا زمانہ ہے۔ واضح رہے عزیزان گرامی، توجہ کیجئے کہ امام کہتے ہیں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ معصوم کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف توجہ کرتا ہے تو خدا 2 فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ خدا 2 فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور یہ اس طریقے سے ان دونوں کی حفاظت کرتے ہیں جس طریقے سے جنگ کے میدان میں سپاہی کی حفاظت کی جاتی ہو۔ بیوی کی طرف توجہ دینا 2 فرشتوں کو نزول کراتا ہے۔ یہ عزیزان گرامی اگر گھر کا ماحول دین کی تعلیم کے مطابق ہو تو شوہر کو لذت آئے گی گھر جانے کے لیے، بیوی کو لذت آئے گی کہ شوہر آئے گا، اگر دینی تعلیم کے مطابق ہو۔ توجہ کیجئے کہ روایت ہے کہ بیوی، پیغمبر کہتے ہیں کہ بیوی کو اپنے ہاتھوں سے تم لقمہ کھلاؤ، اس میں خدا نے اجر عظیم رکھا ہے۔ بیوی کو یہ کیا ہے؟ یہ سائنس ہے دکھانے کے لیے کہ I care and I love you۔ ہمارے یہاں تو شرم کی بات ہے مولانا، یہ سب کیا ہے؟ بچوں کے سامنے کھلا سکتے ہیں، بچوں کے سامنے کھلائیں تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، وہ محبت جو یہ والا ہے۔ کچھ محبت ایسی ہیں جو بچوں کے سامنے جائز نہیں ہے، لیکن احترام والی محبت آپ اپنے گھر میں کریں۔ معصوم کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہو ایک سفرے پہ تو معصوم کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ ایک سفرے پہ تم ساتھ میں بیٹھے ہو تو اعتکاف سے زیادہ ثواب ہے۔ پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ بیوی سے محبت اور شوہر کی محبت کو ایکسپریس کرنا، کہنا، یہ اہمیت ہے ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے کی۔ اور جب جب رشتے مضبوط بنیں گے تو وہ رشتوں کے اندر وہ پائیداری پائی جائے گی جو اسلام دین کو چاہیے۔ عزیزان گرامی، رسول نے کہا میری امت کے بہترین مرد وہ ہیں۔ کون ہے رسول اللہ؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں میری امت کے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سخت اور متکبر نہ ہوں اور ان کے ساتھ آسانی اور محبت سے پیش آئیں۔ رسول اللہ نے نہیں کہا میری امت کے بہترین مرد وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ رسالۃ الحقوق، چوتھے امام نے جو رسالہ لکھا ہے اس میں چوتھے امام نے کہا کہ اپنی بیوی کے حقوق کیا ہیں اس کو پہچانو۔ اس کے اندر امام کہتے ہیں، توجہ کیجئے، امام کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری بیوی کو، خدا کہتا ہے
خدا کہتا ہے کہ میں نے جعل کیا، جعلہا، میں نے قرار دیا ہے تمہاری بیوی کو وسیلہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون اور انس کو حاصل کرو، سکون اور انس کو حاصل کرو۔ اس لیے معصوم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے، بیوی نعمت اللہ ہے، اللہ امام کہہ رہے ہیں۔ پھر امام کہتے ہیں دیکھو بیوی سے رحمت سے پیش آؤ، جسٹس سے نہیں۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم ایکوالٹی اور جسٹس کے پیچھے ہیں، جبکہ دین ریلیشن شپ میں رحمت ڈیمانڈ کرتا ہے، مرسی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ امام کہتے ہیں اس سے رحمت سے پیش آؤ۔ پس عزیزان گرامی، یہ چیزیں تھیں جو بیویاں چاہتی ہیں شوہر سے، اٹینشن، اپریسیشن، تعریف کرے، توجہ دے۔ بیوی کے لیے اہم ہے کہ شوہر اسے احساس دلائے کہ وہ اس کی زندگی میں اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اگر بیوی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کی جائے گا، اس کی پوزیشن سیف ہے، بیوی تمہیں بہت محبت دے گی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، وہ چیزیں جو ہر شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے۔ معصوم نے کہا کہ دیکھو مولا علی سے حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ ایک عورت پھول کی طرح ہے، اسے پھول کی طرح رکھو، اس سے سخت کام نہ لو۔ اسلام میں عورت فیمنن ہے، پھول کی طرح ہے۔ جب عورت مرد کی طرح بیہیو کرنے لگے یعنی رشتہ ختم ہونے لگے۔ عورت عورت کی طرح رہے، فیمنن رہے۔ توجہ کیجئے، پہلی چیز جو شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے وہ عزت ہے۔ شوہر ہر چیز کو قبول کر لے گا لیکن بے عزتی کو قبول نہیں کرتا، اور وہ عزت جو اس بنیاد پہ دی جائے کہ میرا شوہر کون ہے؟ میرا شوہر وہ ہے جسے خدا نے قرار دیا ہے، کیا؟ رجل کو قوام، یعنی میرے شوہر کو میرے گھر کا لیڈر قرار دیا ہے۔ یعنی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کو وہ عزت دے جو ایک لیڈر کو دینی چاہیے۔ شوہر لیڈر ہے گھر کا، خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ جو تمہارا خیال رکھتا ہے، وہ جو خود محنت کرتا ہے، خود پسینہ بہاتا ہے، خود گرمی میں جاتا ہے، خود ٹھنڈی میں جاتا ہے، 10 مشکلیں جھیلتا ہے، 10 باتیں سنتا ہے تاکہ تمہارا پیٹ بھر جائے، تاکہ تمہیں اچھے لباس مل جائیں، تمہارے بچے اچھے اسکول چلے جائیں۔ وہ شوہر کا احترام کرو، وہ تمہاری محبت میں یہ کام کو انجام دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، دوسری چیز عزت کے سلسلے میں ہے کہ بھائی شوہر کی عزت کرے۔ پہلی چیز، کہ وقت نہیں ہے میں بہت جلدی بیان کر رہا ہوں، اگر شوہر کی عزت نہیں کرے گی بیوی، اپنے گھر والوں سے برائی کرے، اپنے شوہر کی بے عزتی اپنے گھر والوں سے کرے اور شوہر کے گھر والوں سے کرے، تو وہ شوہر کی عزت کو خراب نہیں کر رہی ہے، وہ اپنی عزت کو خراب کر رہی ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے شوہر کی عزت کو محفوظ کرے۔ شوہر کی پہلی خواہش اور نان کمپرومائزیبل خواہش یہ ہے کہ میری عزت کے ساتھ آپ کوئی بھی ایسی چیز نہ کرنا کہ اس پہ ضرر پہنچے۔ جیسے بیوی شوہر کی عزت کو ضرر پہنچاتی ہے، اس کے دل میں اس کی محبت کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی خود کو تیار کرے، آمادہ ہو۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے پریزنٹیبل نہیں بنتی اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر باہر دیکھتا ہے، اسے حق نہیں ہے،
بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے پریزنٹیبل بنے گھر کے اندر. اگر گھر کے اندر وہ پریزنٹیبل نہیں بن رہی تو نیچرل سی بات کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہی ہے کہ اگر گھر میں وہ سکون نہیں ملے گا تب شوہر باہر دیکھے. بس عزیزان گرامی میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. باتیں بہت تھیں بیان کرنے کے لیے، لیکن اگر بیوی مردوں کی طرح بیہیو کرے، چیخے چلائے، غصہ کرے، شوہر کو نہیں پسند ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو شوہر کے دل میں محبت کم کرتی ہے. بیوی کی طرح رہے، شوہر کی طرح رہے. شوہر محبت سے اور رحمت سے پیش آئے اور بیوی وہی عزت کو دے جو شوہر ڈیزرو کرتا ہے، تاکہ خاندان محبت برے خاندان بنے. پس عزیزان گرامی، وہ گھر جو فاطمہ نے بنایا تھا اس گھر میں حسن و حسین تھے. اس گھر کے اندر ایسے فرزند ہوئے جو تا قیامت انسان کے لیے ہادی ہے، تا قیامت انسان کے لیے ہدایت کے سرچشمہ ہیں. پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ ہم جس سماج کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سماج وہ ہے جو مہدوی سماج ہے، اور مہدوی سماج کے لیے بنیاد گھر کے اندر ہے کہ گھر کو محبت بھرا گھر بنائے. اگر گھر کو محبت بھرا گھر نہیں بنا سکتے تو گھر کے اندر فساد برپا ہوگا اور وہیں سے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں. بیوی ایک ماں ہے، آئیڈیل ماں، ایک بیٹی ہے، آئیڈیل بیٹی، بیوی ہے، آئیڈیل بیوی. سماج کے اندر ظلم کی مخالفت میں خاتون ہیں، آئیڈیل خاتون. بیوی کو اپنی زندگی میں لائیں، بیوی کے نور کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ ہم بیوی کی زندگی سے وہ درس کو حاصل کر سکیں جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے. عزیزان گرامی، اگر غازہ کے جوانوں کے اندر یہ قوت و قدرت تھی کہ انہوں نے 20 سال قرآن کی تعلیم کے مطابق ایک ایسا سماج بنایا جو سماج ظلم سے لڑ سکتا تھا، وہ اس بنیاد پہ، کیونکہ وہاں کا خاندان قرآن کی بنیاد پہ بنایا گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظہور کے لیے تیار ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے گھر بنائیں جو اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں کی بنیاد پر گھر بنائے جائیں. یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے عزیزان گرامی. بس آج کی رات وہ رات ہے عزیزان گرامی کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ رات عاشور سے کم نہیں ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کو ایسے مناؤ تاکہ ہر گلی محلے سے جب آواز نکلے یا فاطمہ تو لوگ پوچھیں کیا ہوا ہے، تاکہ ہم حق کے فاطمہ کو ہر انسان تک پہنچا سکیں. عزیزان گرامی، علی اور فاطمہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. بس سنیں، آج ایک بار علی اور فاطمہ ساتھ میں تھے تو بی بی نے علی سے سلام کے سلسلے میں کہا کہ مدینہ والے تمہیں سلام نہیں کرتے؟ تو علی نے کہا اب تو ایسا ہے فاطمہ کہ علی سلام کرتا ہے اور لوگ جواب نہیں دیتے. اب علی سلام کرتا ہے اور لوگ جواب نہیں دیتے. ارباب ازا بس وہ منزلیں آئیں کہ علی اور فاطمہ کی محبت اپنی اوج پر ہے. 90 دن گزرے ہیں، 90 دن میں آپ تصور کریں کہ فاطمہ نے اپنی پسلی کے درد کو نہیں بتایا علی کو.
چھوٹی سی انگلی میں اگر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو انسان چیخ چیخ کے روتا ہے، اس سے صبر نہیں ہوتا۔ اب سوچے فاطمہ نے 90 دن کیسے چھپایا ہوگا علی سے۔ ارباب ازاں 90 دن کم نہیں ہے، پسلیوں کا درد ہے۔ ارباب ازاں بس وہ سوچیں کہ وہ منظر ہے کہ علی اور فاطمہ ایک گھر میں ہیں، علی دیکھ رہے ہیں اور فاطمہ کو ایک ملعون تماچا مارتا ہے۔ علی کے لیے سر پہ ضربت لگنا آسان ہے، فاطمہ کو تماچا کھاتے ہوئے دیکھنا آسان نہیں ہے۔ ارباب ازاں ارے سنیں، عرب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو جب تماچا مار دیتا ہے، شام کو رو کے آتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دینا۔ بیوی کہتی ہے معاف کر دوں گی، ایک شرط ہے، اگلی بار جب اگر غصہ آئے اور مار بھی دو تو بچے میرے سامنے نہ ہو، بچے میرے سامنے نہ ہو، میں نہیں دیکھ سکتی کہ مجھے تماچا پڑے اور میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہوں۔ اب سوچیں کہ جب بیوی کو تماچا پڑا ہوگا، ارے فاطمہ کی بیٹی زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، حسین حسن نے کیسے دیکھا ہوگا۔ ارباب ازاں منزلیں گزرتی رہی، بی بی کا درد بڑھتا رہا، ارے بی بی کا درد بڑھتا رہا۔ وہ منزل بھی آئی کہ بی بی نے اسما سے کہا دیکھو اسما، میں کمرے میں جا رہی ہوں، اگر آواز سنائی دے تو سمجھ لینا میں زندہ ہوں، وگرنہ سمجھ لینا فاطمہ چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد تسبیح و تہنین کی آواز بند ہو گئی، اسما سمجھ گئی فاطمہ جدا ہو گئی۔ بی بی جب گئی تھی کمرے میں تو کمرے میں جانے سے پہلے بی بی نے اسما سے کہا تھا دیکھو حسن اور حسین آئیں گے تو کھانا کھلا دینا۔ جب حسن حسین آئے ہیں کہا کھانا کھا لو بچوں، تو بچوں نے کیا کہا ماں کے بغیر کب ہم نے کھانا کھایا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا کل سے ماں نہ ہوگی۔ ارباب ازاں اسما نے کہا جاؤ اپنے بابا کو بلا لو۔ ارے مولا مسجد میں تھے جب بچوں نے آ کے کہا ہماری ماں مر گئی، علی نے روایت کے جملے ہیں کہ علی نے خود کو زمین پر گرا دیا اس طریقے سے کہ علی کا منہ زمین پر گر پڑا۔ علی کو غش آ گیا، علی سے قابو نہ ہوا۔ ارباب ازاں بس علی آئے، دوسری روایت کے مطابق جب علی آئے کمرے میں تو علی نے فاطمہ کو اپنے زانوں پہ فاطمہ کا سر رکھا، فاطمہ سو رہی تھی، فاطمہ سو رہی تھی۔ ارے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ فاطمہ کے رخسار پر پانی ٹپکا۔ فاطمہ نے آنکھیں کھول کے دیکھی، اے ابو الحسن کیوں رو رہے ہو؟
اے ابو الحسن کیوں رو رہے ہو؟ علی کہتے فاطمہ تجھ سے جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی، تجھ سے جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ ارباب ازاں کچھ دیر کے بعد ارے فاطمہ زہرا اس دنیا سے گزر گئی، ارے حسن ماں کے سینے کے قریب ہے، اماں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں اماں ایک بار مجھ سے باتیں کر لو اماں۔ حسین پیروں کو پکڑے ہوئے ہے، اے اماں پہچانو میں حسین ہوں، آپ کا بیٹا حسین۔ بس ارباب ازاں ارے یہ منزلیں گزری، وہ منزل آئی کہ جو شیر خدا کے لیے بڑی سخت تھی۔ بی بی نے کہا تھا رات میں غسل دینا، رات میں دفنانا، ارے میری میت میں ان شکی کو نہ بلانا۔ بس ارباب ازاں غسل دے رہے ہیں علی، ارے علماء کہتے ہیں جب بی بی اس دنیا سے گزری تو بی بی کا دست مبارک اپنے پہلو پہ تھا۔ علماء کہتے ہیں شاید بی بی ارے اپنے مرنے کے بعد بھی علی کو درد نہیں بتانا چاہتی تھی۔ علی نے غسل دیا، کچھ دیر پہلے تک علی بچوں سے کہہ رہے تھے بچوں آہستے، ارے بچوں زور سے نہ رونا، ارے کہیں پڑوسیوں کو نہ پتہ چل جائے، ارے بچوں آہستے۔ وہی علی ارے جب فاطمہ کو غسل دیا چیخ مار کے روئے یا فاطمہ، ارے کون کون سے زخم چھپائے مجھ سے، ارے پسلیاں ٹوٹی تھی فاطمہ، ارے درد نہیں بتایا مجھے۔ ارباب ازاں بس آج رو لے، ارے فاطمہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، ارے صحن میں فاطمہ کا لاشا ہے، ایک چھوٹا بچہ ارے ماں سے کہہ رہا ہے مادر اے میری اماں، ارے ایک بار سینے سے لگا لو اماں، ارے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، ارے آجا میرے لال، فاطمہ گلے لگا لے۔ ارباب ازاں بس ایک چیز آخری کہ آج یہ توجہ کریں کہ جب شب اربعین ہوتی ہے، شب عاشور ہوتا ہے، ارے جب ہم امام حسین کے حرم کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہمیں گمت نظر آتا ہے، ارے ہزاروں لاکھوں ارے عزادار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لیکن آج شب شہادت ہے، مدینہ ویران ہے، قبر ویران ہے، ارے جب ہم زیارت بھی پڑھیں گے ارے ٹوٹی ہوئی قبر نظر آئے گی، ارے بی بی یہ امت نے کتنا ظلم کیا، ارے زندہ تھی تو پسلیے توڑ دی، ارے موت کے بعد روزوں کو منہدم کر دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
یا اللہ بحق محمد و آل محمد یا فاطمہ زہرا ہماری سزاداری کو قبول فرمانا۔ یا فاطمہ زہرا اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہمیں معاف فرمانا۔ یا بی بی یا سیدہ ہمیں آپ کی راہ کو سمجھنے کی، اس راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے سماج کو حیا کی بہترین حیا کا بہترین تحفہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کے اندر حیا اور غیرت سے ہمارے جوانوں کو بھر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج کی شب میں حضرت فاطمہ زہرا کا وسیلہ دے کے کہہ رہے مولا مظلومین کی حمایت فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو نابود فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں ظالمین ہیں ان کو نابود فرما۔ یا اللہ دعا میں دعا یہ ہے، یا فاطمہ زہرا آپ سے دعا یہ ہے بی بی ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہم ان کی راہ میں جو صحیح اور کوشش کر رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ یا بی بی اس دنیا اور آخرت میں آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ یا اللہ آپ کی اے بی بی آپ کے چادر کا سایہ ہمارے گھروں پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی، حضرت آیت اللہ سیستانی، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین، ماتم فاطمہ، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، سامنا ہو گیا ہے کلفظ سے، سامنا ہو گیا ہے کلفظ سے، صبر کو آزما رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، اپنی گردن پہ نیل رسی کا، اپنی گردن پہ نیل رسی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسماں تک تے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے علی، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، وقت تلقین زخمی شانوں کو،
وقت تلخین زخمی شانوں کو دھیرے دھیرے کھلا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے بارہا لڑ کھڑا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، ہاتھ کیوں ملتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رکھے ہیں علی، بنا رکھے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رکھے ہیں علی۔ اے تکلم بطول کے غم میں، اے تکلم بطول کے غم میں، اب بھی آنسو بہا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویو میں ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں،
صدیقہ سب کے سامنے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ ہائے پہلو بھی ہے شکستہ، ہاتھوں میں بھی ہے چھالے، ہے آپ کی امانت اب آپ کے حوالے۔ پہلو بھی ہے شکستہ، ہاتھوں میں بھی ہے چھالے، ہے آپ کی امانت اب آپ کے حوالے۔ یہ کہہ کے مرتضیٰ نے میت نبی کو دی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ ہائے کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر۔ خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ کیسے لکھے تکلم غربت علی ولی کی، زوجہ صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر۔ سوئے